آج کی کہانی ایسے تین دوستوں کی ہے جو گھر سے تو کیمپنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اس رات انہوں نے جس جس چیز کو فیس کیا اس سب نے آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آج کی کہانی بلال نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بلال کا کہنا ہے کہ میں، سعد اور موسیٰ یہ تینوں اکٹھے ایک کال سینٹر میں جاب کرتے تھے۔ انہوں نے پلان بنایا کہ کمراٹ ویلی میں جا کر کچھ دن انجوائے کیا جائے، لیکن کسی ہوٹل میں نہیں بلکہ کیمپنگ کرنی ہے۔ ان تینوں نے ساری تیاری کی اور کمراٹ کے لیے نکل گئے۔ بلال کا کہنا ہے کہ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ رات کو تقریباً 10 بجے کمراٹ کے جنگل میں داخل ہوئے۔ ہر طرف گھنا جنگل اور اندھیرا ہی اندھیرا۔ جہاں تک گاڑی کی لائٹ لگ رہی تھی بس وہیں پر کچھ دکھائی دے رہا تھا، باقی سب ڈارک بلیک۔ جنگل میں کوئی پراپر رستہ نہیں تھا جہاں سے گاڑی گزر سکے۔ ان کی گاڑی تو کافی نیچے تک ہی ہمت ہار گئی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک ہوٹل کی پارکنگ میں اپنی گاڑی لگائی اور وہاں سے پرائیویٹ جیپ بک کر کے آگے کمراٹ تک گئے۔ جیپ جنگل میں پتھروں اور پانی سے ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر اور سفر کرنے کے بعد جیپ ایک ہوٹل کے باہر رکی۔ دور دور تک وہاں اور کوئی ہوٹل موجود نہ تھا۔ یہ تینوں جیپ سے اترے اور ارد گرد کوئی جگہ دیکھنے لگے جہاں یہ اپنا کیمپ لگا سکے۔ تھوڑی دور انہیں ایک جگہ دکھائی دی جو انہوں نے ویڈیوز میں دیکھی تھی کہ جب وہاں کیمپ لگانے لگے تو ان کے پاس وہاں کے کچھ لوکلز چلتے ہوئے آئے اور ان سے کہنے لگے کہ بیٹا، یہاں تم کیمپ نہیں لگا سکتے۔ ایک تو آپ لوگ آئے غلط سیزن میں ہو، یہ بارشوں کا سیزن ہے، اس لیے تو یہاں اور کوئی ٹورسٹ نظر نہیں آ رہا۔ اب انہوں نے ریلائز کیا کہ واقعی اس پورے ایریا میں بس یہ تینوں ہی تھے۔ اب بلال نے ان لوکل سے کہا کہ انکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کیمپنگ ہی کریں گے۔ ان انکل نے تھوڑا اور سخت لہجے میں بلال سے کہا کہ تم لوگ یہاں اپنا کیمپ نہیں لگا سکتے ہو، بارش کا سیزن ہے، درخت کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، اس لیے یہاں کیمپ لگانا سیف نہیں ہے۔ وہ سامنے ہوٹل ہے، تم لوگ وہاں جا کر رہ لو۔ یہ کہہ کر وہ انکل وہاں سے چلے گئے۔ بلال کا کہنا ہے کہ میں اور موسیٰ تو ہوٹل میں رکنے کے لیے مان گئے، پر سعد ضد پر اڑا ہوا تھا کہ کیمپنگ کرنے آئے ہیں تو کیمپنگ ہی کریں گے، یہاں نہ صحیح کسی اور جگہ کیمپنگ کر لیں گے، لیکن ہم نے کرنی کیمپنگ ہی ہے۔ اسے کافی سمجھایا کہ رات کے 11 بج چکے ہیں، ٹھنڈ اتنی شدت کی ہے، پر وہ کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے آگے پیدل چلنے لگے۔ تقریباً 15-20 منٹ چلنے کے بعد ہمیں ایک جگہ دکھائی دی جو ایک نہر کے کنارے پر کھلا سا میدان تھا۔ ہر طرف کپ اندھیرا تھا۔ ہمارے موبائلز کی چارجنگ بھی لو ہو چکی تھی، بس ایک ٹارچ تھی جس کی مدد سے ہم چل رہے تھے۔ ہمیں وہ جگہ صحیح سے دکھی تو نہیں، پر ہم نے سوچا کہ یہی پرفیکٹ جگہ ہے، یہاں درخت بھی نہیں ہے اتنے۔ ہم نے اپنا وہاں کیمپ لگا دیا، اس سنسان اور ویران جگہ پر، بالکل اکیلے۔ اور یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیمپ وغیرہ لگانے کے بعد ہم نے وہاں بالکل کیمپ کے گیٹ کے پاس ہی آگ جلائی اور کھانا پکانے لگے، جس کا سامان ہم سارا ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے۔ ہم اپنا ہلا گلا کرتے رہے، ایسے ہی کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ اب آگ بھی ہلکی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہم نے سوچا
کہ اب कैंप के अंदर जाकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर घूमे फिरेंगे। हम बहुत मुतमईन थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, पर जो हमारे साथ इसके बाद होने वाला था, हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। हम कैंप के अंदर जाकर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। अभी तकरीबन 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। बिलाल ने पहले वो सब इग्नोर किया कि शायद कोई लोकल बंदा होगा, पर फिर वो आवाज और से ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, जैसे कोई इनके कैंप की तरफ ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हो। और वो आवाज ऐसे नहीं थी कि जैसे कोई नॉर्मल चलता है, वो ऐसे थी जैसे कोई जानबूझकर हल्के हल्के कदम रख रहा हो। वो आवाज पढ़ते पढ़ते सीधा इनके कैंप के बाहर आकर रुक गई। बिलाल ने आहिस्ता से साद और मूसा को हिलाया और कहा कि बाहर कोई है, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। साद ने कुछ सोचे समझे बिना फौरन से टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की रोशनी जब कैंप में फैली तो बाहर खड़े हुए शख्स का साया इन्हें साफ दिखने लगा। फिर जो मंजर इन तीनों ने देखा, वो देखकर इनका खून जम गया। कैंप के बाहर खड़ा हुआ शख्स आधा इंसान और आधा जानवर था। बिलाल का कहना है कि इससे पहले ये तीनों कुछ समझ पाते, उस बाहर खड़े हुए शख्स ने हल्का सा हाथ अपना टेंट के कपड़े पर रखा। इन तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। बाहर निकल के देखने की तो किसी में हिम्मत नहीं थी और अंदर लेटे रहना अपनी मौत को दावत देना था। इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया और जो आयत आती थी वो पढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो साया चलने लगा और फिर जो खाने का सामान इन तीनों ने बाहर रखा हुआ था, वो उन बर्तनों से छेड़छाड़ करने लगा। मूसा कहने लगा कि हमें निकल के देखना चाहिए, शायद ये यहीं के लोकल्स हों। पर बिलाल ने ये सुनकर मूसा से कहा, पर जो साया हमने देखा है उसका क्या? वो तुम्हें किसी नॉर्मल इंसान का लग रहा था क्या? अभी ये तीनों ये सब बात कर रहे थे कि इतनी तेज हवा चलने लगी कि इनका कैंप जो रात के अंधेरे में इन्होंने सही से बांधा नहीं था, वो हवा से तेज तेज हिलने लगा, जैसे अभी इन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाएगा। साथ जो थोड़ी देर पहले कैंपिंग करने की जिद कर रहा था, उसने ऊंचा ऊंचा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ऊंचा ऊंचा साथ रोने लगा। बिलाल और मूसा ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन साथ किसी की सुन नहीं रहा था और ऊंचा ऊंचा बस चीख ही जा रहा था। कुछ ही देर में इन कदमों की आहट ऊंची ऊंची सुनाई देने लगी, जैसे कुछ लोग भागते हुए इनकी तरफ आ रहे हो। फिर एकदम से कैंप की जिप खुली तो वो वहीं के लोकल्स थे जो साथ की चीखें सुनकर वहां भागते हुए आए थे। इन तीनों ने थोड़ा सुकून का सांस लिया। वो लोकल्स इन तीनों पर गुस्सा तो हुए, पर उस वक्त वो इन तीनों के लिए रहमत से कम नहीं थे। उन लोकल्स ने इन तीनों को कैंप से बाहर निकाला और इन्हें एक ऐसी बात बोली जिस ये सुनकर इन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने टॉर्च लगाकर इन्हें दिखाया कि जिसे ये खाली मैदान समझकर अपनी कैंपिंग के मजे ले रहे थे, वो उन लोकल्स का कब्रिस्तान था। रात के अंधेरे में
یہ تینوں قبرستان میں کیمپ لگا کر ہلا گلا کرتے رہے۔ انہوں نے فٹافٹ سب کچھ سمیٹا اور ان لوکلز کے ساتھ ہوٹل میں چلے گئے اور وہیں پر رات گزاری۔ ساری رات ان تینوں کو نیند نہ آ سکی اور یہ بس وہی سب سوچتے رہے کہ آخر جو سایہ انہوں نے دیکھا وہ چیز کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ تینوں وہاں سے واپس گھر کو نکل گئے، پر آج تک یہ راز انہیں تنگ کرتا ہے کہ آخر وہ سایہ تھا کیا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک واقعہ جو بلال بھائی نے مجھ سے شیئر کیا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے بلال بھائی کے الفاظ میں ہی آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر میرے سننے والے میں کسی کے پاس ایسا ہی سچا اور خوفناک واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل موجود ہے، آپ وہاں پر مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، اب تک کے لیے فی امان اللہ۔